اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی انسان کی دسترس میں ہی ہیں، لیکن انسان غافل ہے اور وہ ان چابیوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور آئے دن اپنے شکوے شکایات کی بھرمار لوگوں کے سامنے کیے رہتا ہے۔ موجودہ دور میں معاشی بحران کافی حد تک بڑھ گیا ہے، ہر دوسرا شخص معاشی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ لوگ اپنے حالات کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں، ان کے پاس ذہنی سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں اور زیادہ کی ہوس میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا اور یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ اس کو 1000 گنا یا لاکھ گنا بڑھا دے۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کے نوافل یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق کریں، یعنی کہ آپ سے اپنا رشتہ تعلق توڑ دیں۔ رشتہ تعلق جوڑنے سے انسان کی عمر بھی دراز ہوتی ہے۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ۔ 11 دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہوا اور مسکرا کر سلام کیا۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، لہٰذا ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی واش روم میں جائیں تو وضو کر کے واپس آئیں۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو یہ سکھائیں اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا معمول بنا لیں۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی معاشی مشکلات دور فرمائے اور ان کو اپنے دین کی طرف موڑ دے تاکہ وہ ان کا دل ان کی عبادت میں لگا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں، ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔